ورلڈ افیئرز میں خوش آمدید۔ یہ ویٹیکن میں شاہی قافلے کے لیے ایک شاندار استقبال تھا۔ بادشاہ نے پھر پہلی بار پوپ لیو سے ملاقات کی اور تحائف کا تبادلہ کیا۔ اس کے بعد طویل انتظار کی دعا کے لیے سسٹائن چیپل کی طرف گئے، تقریباً 5 سال بعد۔ ایک متاثر کن منظر۔ کچھ چرچ کے افراد کے مطابق یہ تقریب اتحاد میں ایک بڑی پیش رفت کے طور پر سراہا جا رہا ہے، اور بادشاہ کے ترجمان کے مطابق یہ مذہبی گروپس کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ آج ہم نے بہت کچھ سنا کہ یہ تقریباً 500 سالوں میں پہلی بار ہے کہ ایک پوپ اور بادشاہ نے ایک ساتھ دعا کی، اور یہ ذکر کرنے کے قابل ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ بات ہنری ہشتم کے 1534 میں رومن کیتھولک چرچ سے عدم ہونے تک جاتی ہے۔ اس نے چرچ آف انگلینڈ قائم کی، خود کو سب سے اعلیٰ سربراہ بنایا، اور اس عمل میں سینکڑوں خانقاہیں اور مذہبی اشیاء تباہ کر دیں۔ کیتھولکوں کو مختلف اوقات میں انگلینڈ میں عبادت کرنے سے روکا گیا، اور صرف پچھلی صدی میں ہی رومن کیتھولکوں اور چرچ آف انگلینڈ کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ اب دونوں چرچ متعدد عالمی منصوبوں پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ بادشاہ چارلس جو ویلز کے پرنس تھے، وہ اس سے پہلے ویٹیکن میں پوپ سے مل چکے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ دعا کی ہے۔ جیسا کہ ہم نے تھوڑا پہلے رپورٹ کیا، ملکہ کیملا کا بین الاقوامی یونین آف سپیریئرز جنرل IUS کیتھولک ننس کے ساتھ ملاقات ہے۔ یہ ننس خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرتی ہیں، جس میں خواتین کی تعلیم کو فروغ دینا اور انسانی اسمگلنگ کو روکنا شامل ہے۔ اس دورے کے دوران بادشاہ اور پوپ نے عہدوں کا تبادلہ کیا، لیکن یہ عہدے دراصل کیا معنی رکھتے ہیں؟ پوپ نے چارلس کو رائل کانفریٹر کا عہدہ دیا، جس سے وہ سینٹ پالز آؤٹ سائڈ دی والز کے باسیلکا سے منسلک ہو گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تاریخی چرچ کی بھائی چارگی کا حصہ ہے، جس میں سینٹ پال کا مقبرہ موجود ہے، اور جو اصلاحات سے پہلے انگریزی شاہی خاندان سے وابستہ تھا۔ بدلے میں بادشاہ نے پوپ لیو کو ونڈزر میں سینٹ جارج کی چیپل کا پاپل کانفریٹر بنایا، بطور روحانی بھائی چارے کی علامت۔ اس کے علاوہ انہوں نے انہیں آرڈر آف دی باتھ کے نائٹ گرینڈ کراس سے بھی نوازا۔ یہ برطانیہ کے اعلیٰ ترین فوجی اعزازات میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کنگ چارلس اور کوئین کیملا کو الوداع کہا، پوپ لیو چودھری کی مصروفیات کا دن ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب وہ ایک بین الاقوامی اجلاس میں حصہ لے رہے ہیں، جسے ورلڈ میٹنگ آف پاپولر مومنٹس کہا جاتا ہے، جو زمین، رہائش اور کام پر بات چیت کے لیے دنیا بھر سے نمائندے بھیجتا ہے۔ پوپ کے ساتھ ملاقات ویٹیکن کے پال ششم ہال میں ہو رہی ہے۔ بادشاہ چارلس پونٹیفیکل بیڈا کالج میں تھے۔ وہ ایک استقبالیہ میں شریک تھے، جہاں وہ کامن ویلتھ کے مختلف حصوں سے آنے والے تربیت کے دوران پادریوں، ویٹیکن میں کام کرنے والے برطانوی شہریوں اور ہولی سی کے لیے کامن ویلتھ کے سفیروں سے ملاقات کر رہے تھے۔ بادشاہ ایک سنہری رنگ کے درخت کو پانی دے رہے تھے، جو ان اور ملکہ کیملا کے دورے کی رات میں لگایا گیا تھا۔ اس تاریخی صبح کے بعد، جس میں بادشاہ اور پوپ نے ایک ساتھ دعا کی، ویٹیکن میں شاہی دورہ تیز رفتاری سے جاری ہے۔ پوپ کے ارد گرد سیاہ لباس پہننے کی روایتی خاتون ڈریس کوڈ پر عمل کرنے کے بعد، ملکہ باسیلکا میں سفید لباس میں جلوہ گر ہوئی۔ باسیلکا میں بادشاہ خاص طور پر تیار کردہ کرسی پر بیٹھے، جس پر ان کا کوٹ آف آرمز نقش تھا، جو قبل ازیں انہیں دیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ کرسی چرچ میں ہی رکھی جائے گی۔ باسیلکا میں ہونے والی خدمت کے بعد شاہی جوڑے نے مقامی اسکول کے بچوں، عوام اور عبادت گزاروں سے ملاقات کی۔ سسٹائن چیپل کی خدمت میں تھامس ٹیلس کے گائے ہوئے ایک خوبصورت موسیقی کا ٹکڑا ہے۔ وہ ایک کیتھولک موسیقار تھے، جو 16ویں صدی کے اکثر پرتشدد مذہبی تنازعات کے دوران زندہ رہے، جب چرچ آف انگلینڈ نے کیتھولک چرچ سے علیحدگی اختیار کی۔ یہ تمام صدیوں بعد ٹیلس شاید خوش ہوں گے کہ وہ آخرکار یکجہتی اور اتحاد کے اس لمحے کو دیکھ سکیں۔ پوپ اور بادشاہ کے تقریباً 500 سال بعد انگلینڈ کی چرچ کے روم سے علیحدگی کے بعد ساتھ دعا کرنے کا علامتی مطلب بہت نمایاں ہے۔ اسی طرح سینٹ پال کے باہر دیواروں کی خوبصورت بازیلکا کی دیکھ بھال میں اینگلو سیکسن حکمرانوں کے کردار کو تسلیم کرنے کا اشارہ بھی متاثر کن ہے۔ لیکن یقیناً بادشاہ کے زیر حکمرانی چرچ اور ویٹیکن کے درمیان تعلقات 1534 سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔
یہ دونوں چرچ دنیا بھر کے متعدد منصوبوں اور مسائل پر مل کر کام کرتے ہیں۔ مرحوم پوپ فرانسس اور کینٹبری کے سابق آرچ بشپ جسٹن ویل بھی یہاں تک کہ امن کی ترغیب دینے کے لیے ساؤتھ سوڈان بھی ساتھ سفر کر چکے ہیں۔ ایک شہزادے کے طور پر جسے ایمان میں گہری دلچسپی ہے، بادشاہ چارلس پہلے بھی واٹیکن میں پوپ سے ملاقات کر چکے ہیں۔